بیگم ہوش میں آ جائیں۔ قدم کی چاپ دور ہوتے محسوس کرتا شاہنواز زرشے سے مخاطب تھا۔ میری خوشبو مدہوش کن ضرور ہے، لیکن فی الحال آپ پر یہ کرم نوازی محض آپ کی اس ٹر ٹر کرتی زبان کو خاموش کرانے کے لیے تھی۔ شاہنواز اس سے الگ ہوتا شریر سے انداز میں بولا۔ زرشے کا چہرہ شرم سے تپنے لگا۔ میں آپ وہ بوکھلائی ہوئی سے ربط جملے ترتیب دینے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی، پر سامنے والے کی سانسوں کی خوشبو اپنے وجود میں محسوس کرتی زرشے کانپ سی گئی اور شاہنواز کی جانب رخ موڑے اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ شاہنواز خان نے بھی سر جھٹکتے باہر کی راہ لی، پر زرشے کی آواز نے قدم جگڑتے اسے اپنی جگہ منجمد کیا تھا۔ خان، ہم سے مستفید ہونے کے باوجود خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آپ کی یہ کرم نوازی ہماری طبیعت پر ہے، حد گراں گزری ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے تحت ہو۔ اسے جاتا دیکھ زرشے ہمت کرتی بول گئی، پر وہ نتائج سے بے خبر تھی۔ اس کا انکار اہانت بھرا انداز شاہنواز خان کو اپنے قدموں سے پلٹنے پر مجبور کر گئے۔ وہ چیل کی طرح زرشے کو ایک ہی پل میں خود میں سما گیا تھا۔ انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ ایک زرشے کو سانس سینے سے اٹکتی محسوس ہوئی۔ اتنا بولی بیگم جتنا برداشت کر سکیں، مجھے ضبط کے مراحل سے گزرنے پر مجبور مت کریں، اور یہ جو حرکت آپ نے کی ہے اس کے انجام سے شاید ابھی آپ نابلد ہیں، ورنہ کبھی ہمارے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھانے کی گستاخی نہ کرتی۔ ہم نے جو بھی کچھ دیر پہلے کیا وہ ہمارا حق تھا، تو آئندہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ آپ کے مقابل کوئی اور نہیں، آپ کے شوہر ہیں، اور اگر شوہر کی اصلی معنی میں آپ کو سمجھانے بیٹھا تو دنیا کی لبرل سے لبرل عدالت آپ کو میری قید سے آزادی نہیں دے پائے گی۔ شاہنواز کے اس انداز پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شاہنواز کچھ کہتا وہ سر تھامتی اس کے کندھے پر ٹکا گئی۔ بے ساختگی میں کی گئی زرشے کی یہ پیش قدمی شاہنواز کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹائے باہر کی جانب بڑھا۔ اگلی صبح کافی روشن اور چمکدار تھی۔ یشوا اداسی سے کھڑی کھڑکی کے پاس موجود اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک سب کچھ کتنا حسین اور خواب سا تھا، آج لگ رہا تھا کسی نے بے دردی سے سارے سپنے نوچ لیے ہوں۔ اسے زرشے کی بے پناہ یاد آ رہی تھی۔ ارتضیٰ جو کنگ سے بھی لوٹا تھا، اسے اس طرح کی بے خبر کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ خود بخود وہیں چلا آیا۔ وہ دور سے اس کی اداس صورت دیکھ کر بانپ گیا تھا کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے۔ کیا بات ہے جناب، صبح صبح پرندوں کا دیدار ہو رہا ہے؟ اس بات کا کس ناچیز پر بھی نظر کرم کر لیا کریں، مجھ سے بھی آپ کا کوئی رشتہ ہے۔ ارتضیٰ کے انداز میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ یشوا نے اس کی بات سننے کے باوجود بھی ایک غلط نگاہ سے اس پر ڈالنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ ارتضیٰ کو اس کی بے انتہائی کھلنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ یشوا سے کھل کر بات کرنے کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا غبار نکالے جو وہ اندر دبائے بیٹھی تھی۔ پوری حویلی میں چہچہاتی چڑیا بن کر گھومنے والی یشوا کے لبوں پر جیسے قفل لگ گیا تھا۔ جی بالکل ارتضیٰ خاقان، میں جانتی ہوں کہ آپ کے میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، لیکن دل میں خوف ڈیرا جمائے بیٹھا ہے کہ کل کو آپ سے مزید کوئی غلطی ہوئی تو اس کا ہرجانہ شاید مجھے اپنی ذات قربان کر کے دینا ہوگا۔ یشوا کی بات نے ارتضیٰ خاقان کو رگوں میں تپش بھر دی۔ بس یشوا، ارتضیٰ خاقان مزید کوئی الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ میں اتنا بےغیرت ہوں کہ اپنی عزت کو اپنی غلطیوں کے عوض کسی کے بھی حوالے کر دوں گا؟ ارتضیٰ کی بات پر یشوا کا سرد قہقہ گونجا تھا۔ وہ ارتضیٰ خاقان، کیا انصاف ہے آپ کا! ایک نے قصور لڑکی کو اپنی بے گناہ کے کفارے میں ونی کر چکے ہیں، اور اب انا پر بات لگ رہی ہے۔ اس معصوم پر ترس کیوں نہیں آیا؟ اس نے کب دنیا دیکھی ہے جو اسے بے رحم لوگوں کے حوالے کر دیا؟ ارتضیٰ کا دل کیا وہاں سے غائب ہو جائے۔ آج کی یشوا بہت مختلف تھی۔ وہ تو نٹ کھٹ سی یشوا نہیں تھی جو چاکلیٹ کے لیے رونے لگتی۔ آج کی یشوا تو اپنی بہن کے جانے کے سوگ میں ڈوبی اپنا غبار نکال رہی تھی۔ وہ احساس کرانا چاہتی تھی
کہ ارتضیٰ حقان کی آزادی کی قیمت جس نے چکائی ہے اس سے کیا رشتہ ہے۔ ارتضیٰ اس کے جذبات سمجھ رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میرے سوالوں سے بچنے کا اچھا حل ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس حویلی میں میری رخصتی تب تک نہیں ہوگی جب تک زرش خاقان کو اس کا حق نہ ملے۔ یشفا اسے پتھر کا بت بنا چھوڑ جا چکی تھی۔ ارتضیٰ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی، سب کچھ بکھر رہا تھا، وہ چاہنے کے باوجود سمیٹ نہیں پا رہا تھا۔ آج یشفا کی کہی باتوں نے اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارتضیٰ نے دروازے پر دستک دی تو اجازت ملنے پر اندر چلا گیا۔